شاہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اہم موضوع ہے. شاہ صاحب نسوار حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ. قاری صاحب نے جو اپنا موقف دیا ہے وہ آپ کے نزدیک، قاری صاحب کے نزدیک ہوگا، اور آپ نے جو آیات مقدسات جو دو پڑھی ہیں، ایک تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور دوسری جو آیت کریمہ پڑھی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. میں چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیا جائے. اور تیسری جو آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کل مسکر حرام، یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں بڑی تھوڑی سی تفصیل طلب ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی نص کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ سگریٹ پینا یا پان کھانا یا نسوار وغیرہ استعمال کرنا. اور قبلہ قاری صاحب کا جو مزاج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ نص کا مطالبہ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ مجھے نص دکھائی جائے کہ نص میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. پہلی بات. اب نص کے اندر تو یہ سگریٹ اور پان اور یہ ساری چیزوں کا حکم موجود نہیں ہے. تمباکو کا ہے؟ تمباکو وغیرہ کبھی نص کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کہ جس کو نص شرعی کہتے ہیں. صحیح ہے. اب جب نص کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم قیاس کریں گے، قیاس کی جانب آئیں گے. میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ قیاس قطعی حکم کا فائدہ نہیں دیتا. تمام جتنی بھی کتب فقہ ہیں، اصول فقہ کی جتنی بھی کتب ہیں، ان سے حکم قطعی قیاس سے آپ اخذ نہیں کر سکتے. ضمنی طور پہ یعنی قطعی حکم حرام کے لیے آپ کو دلیل قطعی درکار ہوتی ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر صراحتاً یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ سگریٹ یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ نسوار یہ جو ہے یہ حرام ہے. وہ جو صراحتاً جو الفاظ ہیں اس کے لیے آپ وہ الفاظ جب لائیں گے تو تب آپ حرام کا حکم ثابت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ حرام کا حکم ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ حرمت ایک بہت بڑی چیز ہے جو فرض کے تقابل میں آتی ہے. اچھا. جس طریقے سے فرض کے لیے قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ حکم ثابت دلیل درکار ہوتی ہے، اسی طریقے سے حرام کے لیے بھی قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ دلیل درکار ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ پھر جب قیاس سے اس کا حکم ثابت ہے نسوار پان وغیرہ کا، تو پھر قیاس کے تحت ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تو فقہائے کرام نے اس پر جو ہے وہ اچھا قیاس کرنے کی شرط یہ بھی ہے کہ اصل سے فرع کی طرف جب عدول کیا جائے تو اصل اور فرع کی علت ایک ہی ہو. اور مزے کی بات یہ کہ علت کا تعین مجتہد کرتا ہے، غیر مجتہد علت کا تعین نہیں کرتا. تمام مدارس اسلامیہ کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول فقہ کی. تو اب یہ اصل جو ہے وہ مسکر ہے، اصل کے اندر جو ہے وہ سکر ہے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ نشہ ہے، یا قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ فطور ہے، فطر یوں کہیے کہ کیا اس کو طبیعت کے اندر فطور لاتا ہے، اصل کے اندر وہ ہے. یہ جو فرع ہے، یہ جو نسوار جیسے ایک پتی دو پتی آپ نے فرمایا قاری صاحب قبلہ نے، تو یہ ایک پتی دو پتی کائنات میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو ایک پتی دو پتی جو ہے تمباکو کی کھا کے اس کو جو ہے وہ نشہ چڑھتا اور وہ وہاں سے جا کر پانی یا کوئی چیز نہ لا سکتا ہو. اب رہی یہ بات کہ اس کا حکم شرعی کیا ہوگا، تو عند الفقہاء اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ اس کی عادت بنانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کو عادتاً استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں تو یہ مباح ہے. اور اس کے بعد جو اس کا جو اگلا جو درجہ ہے وہ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا کہ بما یتعذی بکم، وہ چیزیں جو تمہیں نقصان یعنی کہ تکلیف دیتی ہیں، اور تتعذی بہ الملائکہ، تو اس سے ملائکہ بھی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. تو چونکہ اب یہ نسوار اور پان ان چیزوں کے اندر بدبو ہوتی ہے. اچھا پان کے اندر تو خوشبو ہوتی ہے اگر آپ خوشبو استعمال کرواتے ہیں، لیکن سگریٹ کے اندر بدبو ہوتی ہے. تو یہ چیزیں استعمال کر کے فقہا کے نزدیک مسجد کے اندر جانا منع ہے، مسجد کے اندر استعمال کر کے یہ چیزیں نہیں جا سکتی.